اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج الحمدللہ سحری اور افطار کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں 2 سے 3 احادیث طیبات نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سحری کے متعلق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سحری پوری کی پوری کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کو نہ پیو۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک بار مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے آج روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے، تو لہٰذا مجھے کچھ کھلاؤ۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں کچھ کھجوریں اور پانی ایک برتن میں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی سحری کیا کرتے تھے۔ تو سحری کرنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نعم السحور التمر، یعنی کھجور بہترین سحری ہے۔ ایک اور مقام پر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نعم السحور المؤمن التمر، یعنی مومن کے لیے کھجور کیا ہی اچھی سحری ہے۔ یہ تھی سحری کے متعلق چند احادیث طیبات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ اب افطار کے متعلق چند احادیث طیبات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ ایک اور جگہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جب بھی وہ دعا کریں تو رب ذوالجلال ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 1، بادشاہ عادل ہو، یعنی عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ نمبر 2، جب روزے دار افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا ہے، اسی لیے ان تینوں کی دعاؤں کو بادل سے بھی اوپر اٹھا لیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آسمان کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے عزت کی قسم میں ان تینوں کی ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی دوسرے مسلمان کو روزہ افطار کروایا تو ماہ رمضان المبارک کے اوقات میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اس شخص کے لیے شب قدر میں استغفار کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رزق حلال میں سے کسی دوسرے مسلمان کو روزہ افطار کروایا تو فرشتے اس کے لیے اس کے اوپر ساری رات درود بھیجتے ہیں، اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم خود اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو جس سے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم مصافحہ کر لے اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو صرف پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالی اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اسے پیاس نہیں لگے گی۔